پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے، 7، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئی۔ سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ممبروں سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں، اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ یہ حضرت عثمان کا بغض ہے، ان کے اندر عداوت ہے، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی میرے عزیزوں، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں، ہاں کوئی ایرا غیرہ بھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں، اس کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ہاں ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی، جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے۔ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، ان کا جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ کیا گیا، محنت جو بعد میں اسلام لائے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں۔ کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئی، کافی دن تک بیمار رہی، اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے۔ حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی تدبیر ہو گئی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کی۔ حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہی، اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی وفات۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بلایا نہیں، زبردستی کھڑا ہو جاتا۔ جو صاحبزادی دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے فاطمہ کھیلوں کے میدان میں دنیا کی میرے جسم کا ٹکڑا، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو رضا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو رضا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے کفار مکہ ان کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا۔ اس وقت روایات ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام لہو و لعب سے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لگے ہوئے ہیں، پیسے کھڑے ہونے والے ہر معاملے یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان انسان یہ چاہتا ہے کہ
کے سامنے بے حیائی تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک لگائی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا. مدینے میں بات ہوا ہے, مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کی پہلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں, سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر اسی کے قریب پہنچا, لیکن بڑھاپے میں اگر سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے. اب یہ حالات بھی تھے, لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور وفات. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں, کوئی غریب آنے والا ہی نہیں, تو کمائی کہاں سے ہو. جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندہ چھوڑنا پڑے. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو, انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, اس کو تو اپنا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے, کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے, تو کیا اس کو زبردستی چلائے گا؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ. بے حیائی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی, لاکھوں کروڑوں میں نہیں, وہ اربوں ڈالر میں کمائی. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے لوگ ہیں اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے اتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں, 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ کا, اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا. میں بات کر رہا تھا اس گویے کی, وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی, اپنے والدین کا احترام کرنے والی بنیں گی. اب کوئی سننے والے نہیں رہے, بہت سارے پینے کے ماں باپ کو میں نے کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے, اور تھکا ہارا سب وہ لا کر بندہ کے دے دیا, اچھی اسکول میں پڑھایا, رات کا اچھی وقت چیزیں تھا, لا کر اپنی دی, جو بانسری مانگتی تھی سب لا کہا کر کہ دیا. اب میرے اور سب سے گانے بڑی سننے خواہش والے اس کو لوگ اچھا ہی موبائل بھی لا کے اب دیا, بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا, باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. لیکن میرے عزیز تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا, لیکن بچپن سے کاش میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما, میں نے زندگی بھر یہ دیکھو دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں تو میں بات قبرستان نہیں کرتا کھڑا ہوں ہوں, سیدہ کائنات فاطمہ قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے, اور یہی سے میں چلا جاؤں, ختم ہو جاؤں. کریم کی طرف سے روتے وہ جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سیدنا عمر سے کیا ہوا تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا, تو جب نیا گھر کیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہ جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنی کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں یہاں تو چار چار لوگ ایک ہی گھر میں رہتے پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چلے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتا. 786 روپے کو رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو.
پتہ نہیں کتنی زندگی 50 ہے 25 ہے 40 ہے میرے عزیزو مہر جو ہے اس کا شرعی وجہ کیا ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے پوری زندگی کا اس کا حق ہے آپ انصاف تو کر کے دیکھو آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دیکھا ہاں شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو وہ دیکھنا چاہتا ہے اچھے لوگ اگر 4 لوگ کھڑے ہو جائیں وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے اگر کسی کو شوق حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا مہر مقرر لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب کوئی بلایا نہیں ہے زبردستی کھڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہے تو پھر میرا مہر بھی ننگے لوگوں شان کے مطابق 400 مسکال لوگوں کی طرف میرا مہر بھی شان کے مطابق رکھے جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا اللہ قربان جاؤ مسلمان کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے دینے والے کام کر رہے ہیں کوئی فلم بنانے والے ناچ گانے والے آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے وجہ کیا ہے وہ کیا کام ایسا کریں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا اگر کوئی عزیز بننا ایسی چیز نہیں وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کہ آپ کو مزہ دینے کے لیے ہمیں گانے والی ہو گانے والا ناچنے والی ہو ناچنے والا ہو وہ بول کر کے کر رہے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کے بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں یہ سارے لہو و لعب سے الگ ہیں تبلیغ اسلام میں آنے والی تقریب الگ سب چیزیں ہیں بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں پیسے دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یہ تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی تماشے ہوں اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی یہی وہ چیز ہے اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا مدینے میں بات ہوا یاد آتی مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ بدہوش ہو جاتے سنتے تھے آج بھی لوگ گانے بازے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں مدینے کا ایک ایسا گویا اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچا بڑھاپے میں آپ کے سانس بھی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے اب یہ حالات بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کے اب کہاں سے گانے بازے وغیرہ وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں کوئی قریب آنے والا ہی نہیں تو کمائی کہاں سے ہو جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے بے حیائی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹ کمائی لاکھوں کروڑوں میں اربوں ڈالر میں کمائی اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے لوگ اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مسائی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، میں بات کر رہا اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، وہ غلام والے ہی نہیں رہ گئے، جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیا جا رہا تھا، وہ بھی مال غنیمت میں پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب، سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہے، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے، واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لیں، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے، کیسا ہی عظیم مرض ہو آپ اپنے ہاتھ میں پانی لیں، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھیں، 72 ٹائمز 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لیں، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اسی پر مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری نظارے دیکھنے میں، ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں، ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ اور یہاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے، لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، کہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں، ناچ بھنگڑا، یہی تمام چیز۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والے، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ آتی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب کوئی مبلغ صاحب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کام نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا، کسی کی بائک سے ٹکر لگ رہی ہو، آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھ کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں۔